हेलो फ्रेंड्स, उर्दू कहानी कलेक्शन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की कहानी का उन्वान है वो एक दहशतनाक रात। कहानी शुरू करते हैं। रात के 11 बजे का वक्त था और मैं इस तरह बेखबर सो रहा था जैसे गधे घोड़े सब बेच दिए हों। न जाने ख्वाबों में कौन से जजीरों की सैर कर रहा था जब फ़ोन की मुसलसल बजती घंटी ने मुझे झंझोड़ कर होशो हवास की दुनिया में लापट। अपने ख्वाबीदा असाब को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए मैंने फ़ोन उठाया। अस्सलामुअलैकुम। हस्बे आदत मैंने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तलहा बेटा, क्या कर रहे थे? जवाबन मुझे अब्बू जी की संजीदा सी आवाज़ सुनने को मिली। सो रहा था अब्बू जी। आप लोग खैरियत से पहुंच गए? और फिर जो उन्होंने बताया इसे सुनकर कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उनकी गाड़ी रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गई थी और इस वक्त सब हस्पताल में थे। अगरचा बकौल इनके फ़िक्र की कोई बात नहीं थी और वो सब मामूली ज़ख्मी थे, लेकिन उनकी परेशानी, लबो लहजा और गैर मामूली अंदाज़े गुफ्तगू मुझे किसी अनहोनी का पता दे रहे थे। लिहाजा मैंने फ़ौरन रवानगी का प्रोग्राम बनाया। अगरचा अब्बू जी इस वक्त मुझे सफ़र से मना कर रहे थे, लेकिन मेरा रुकना अब नामुमकिन हो चुका था और दिल चाह रहा था कि उड़कर इनके पास पहुंच जाऊं। मेरे वालदेन, खाला खालू, मेरी छोटी बहन सब करीबी रिश्तेदारों की शादी में शिरकत करने आज शाम ही हैदराबाद रवाना हुए थे। मैं अपने इम्तहानात की वजह से घर पर रुक गया था। मेरी खाला और खालू हमारे घर से 2 गलियां छोड़कर ही रहते थे और हमारे इनसे बहुत खुशगवार मरासिम थे। खाला और खालू नहायत शफीक, पुरखुलूस और ज़िंदा दिल थे। अल्लाह ताला ने इनको हर दुनियावी नेमत से नवाजा था सिवाय औलाद के, लेकिन उन्होंने इस कमी को अपनी ज़िंदगी का रोग बनाने की बजाय तकदीर का लिखा जानकर इससे समझौता कर लिया था। मुझे और मेरी छोटी बहन गुड़िया को वो अपनी औलाद ही समझते थे और अपनी तमाम तर मोहब्बत इन पर निछावर करते थे। नतीजतन हम दोनों भी इन्हें वालदैन जैसा ही मुकाम देते थे। मैंने रात भर जाग कर पेपर्स की तैयारी की थी। पेपर्स के बाद जब मैं घर आया तो सबके साथ इतना मसरूफ़ रहा कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। शाम को जब सब मुझे ढेरों हदायतें देकर रवाना हुए तो मेरा थकन से बुरा हाल था। रात का खाना खाकर नमाज अदा करते ही मुझ पर नींद का इस कदर शदीद गलबा हुआ कि मैं लम्हों में गाफिल हो गया। फ़ौरन ही तैयार होकर रवाना हो गया। वालिद से मैंने हस्पताल का एड्रेस ले लिया था। तकरीबन 3 घंटे का रास्ता था। जब मैं घर से रवाना हुआ था तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। कराची में तो रातें जागती हैं, लिहाजा काफ़ी देर तक मुझे तन्हाई का एहसास ही नहीं हुआ। रास्ते रोशन थे और लोग भी घूमते फिरते नज़र आ रहे थे। आधे घंटे बाद बूंदाबांदी ने मूसलाधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली। अब तक मैं शहर से भी काफ़ी दूर आ चुका था, लिहाजा ट्रैफिक भी बहुत कम हो गया था और कभी कभार कोई इक्का दुक्का गाड़ी नज़र आ जाती थी। अगरचे गाड़ी के वाइपर मुसलसल चल रहे थे, लेकिन तेज़ बारिश के बायस बाहर धुंधला सा नज़र आ रहा था। थोड़े थोड़े फासले पर लगे स्ट्रीट लैंप अपनी मध्यम सी रोशनी से तारीकी को शिकस्त देने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सड़क पर दोनों तरफ घने दरख्तों ने रही सही रोशनी को भी निगल लिया था। अगरचे मैं फितरतन काफ़ी दिलेर और नडर था, लेकिन तन्हाई और तारीकी की हैबत मुझ पर तारी होती जा रही थी और मैं सफ़र के बखैरियत तमाम होने की दुआ कर रहा था। लम्हा भर को बिजली चमकती तो पूरा मंजर वाजिया हो जाता था। बड़े बड़े दरख्त तेज़ हवा से हिलते हुए मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर रहे थे। कभी कभी तो यूं लगता जैसे खून आशाम चुड़ैलें मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रही हों। अचानक बिजली चमकी तो मुझे दूर सड़क पर ऐन दरमियान में एक इंसानी ह्योला खड़ा हुआ नज़र आया, जो ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने की इस्तदा कर रहा था।
پہلے تو میں اسے کوئی چور چکا سمجھا جو مجھے روک کر لوٹنا چاہ رہا تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں بچپن سے سنی ہوئی وہ تمام ڈرونی کہانیاں در آئیں جن میں آسیب مختلف روپ اختیار کر کے مسافروں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو جو رات کے اس پہر مدد کے لیے کھڑا ہو۔ بہرحال جب میں جلتو جلالتو کا ورد کرتا وہاں تک پہنچا تو یہ دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہاں کوئی انسان تو کیا کوئی چڑیا کا بچہ تک نہ تھا۔ میں نے ہر طرف بغور دیکھا لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناٹے کا راج تھا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا اور میں اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہوئے چلا گیا۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا اور دل طوفانی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ بمشکل میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بہت بڑا سا ڈھیر دھرا ہوا ہے۔ نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو سائز میں انسان سے بھی بڑی تھی لیکن مکمل طور پر بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ صرف اس کی سرخ خوفناک آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کے لمبے لمبے اور مڑے ہوئے ناخن نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی لال لال ڈرونی آنکھوں سے نہایت غصے میں طلحہ کو گھور رہی تھی۔ دہشت سے طلحہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سانس سینے میں اٹکنے لگا اور ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ اس سے حرکت کرنا مجال تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواس مجتمع کیے اور قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے گاڑی کو طوفانی رفتار سے بھگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہ آسیب وہاں سے جا چکا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح سکون کا سانس بھی نہ لے پایا تھا کہ اسے یوں لگا جیسے گاڑی دھیرے دھیرے نہایت وزنی ہوتی جا رہی ہے اور اسے چلانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ جس گاڑی کو میں جہاز کی طرح اڑا رہا تھا اب گدھا گاڑی کی طرح گھسیٹنے سے بھی انکاری تھی۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ پیچھے سے ایک خوفناک کہکا سنائی دیا۔ ایسی دہشت زدہ کر دینے والی آواز میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر براجمع ہو کر کہکا لگاتی نظر آئی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھیں کہ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر لٹکا رکھی تھیں اور پاؤں سڑک پر گھسیٹ رہے تھے۔ اسی وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں نے بآواز بلند قرآنی آیات اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی پھر ہلکی ہو کر تیزی سے رواں دواں ہو گئی۔ اس کے بعد گاہے بگاہے یہ تماشا چلتا رہا۔ کبھی وہ بلا پیچھے اور کبھی آگے میرے ساتھ والی سیٹ پر نظر آتی، کبھی کہکے لگانا شروع کر دیتی اور کبھی نہایت غصے سے مجھے گھورتی رہتی۔ میں نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا اور تیزی سے گاڑی بھگاتا رہا۔ گھنٹہ بھر میں شہر کے آثار نظر آنے لگے تو وہ مخلوق یکا یک غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں بخیریت بغیر کوئی نقصان پہنچائے اس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ ابھی میں ہسپتال سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا کہ پھر مجھے شوق لگا۔ رات کی تاریکی اور موسلا دھار بارش میں خالو ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑے نظر آئے۔ میں نے بریک پر پاؤں دبایا تو گاڑی سڑک پر دور تک گھسیٹتی چلی گئی۔ خالو تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ اتنی تیز بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کا لباس بالکل خشک تھا۔ میں نے نہایت حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے دھیرے سے کہا، بس بیٹا یوں ہی کھڑا تھا۔ وہ بالکل گم سم اور کھوئے کھوئے سے تھے۔
کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ باتوں کے انتہائی شوقین اور بات بات پر زور سے کہکا لگانے والے خالو بالکل خاموش تھے، سوچ سوچ کر بمشکل چند الفاظ ادا کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے سب کی خیریت پوچھی تو وہ گویا ہوئے، ہاں بیٹا سب بالکل ٹھیک ہیں، تم فکر نہ کرو، تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں چلا آیا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا کہ ایکسیڈنٹ نے ان کے حواس کو متاثر کر رکھا ہے۔ میں خود بھی ہسپتال پہنچنے کی جلدی میں تھا، لہٰذا خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ جب پارکنگ میں پہنچ کر میں اترنے لگا تو یہ دیکھ کر میری سیٹیں گم ہو گئی کہ برابر والی سیٹ خالی تھی۔ میں تیزی سے ہسپتال میں داخل ہوا تو سامنے ہی میرے والد نہایت دل گرفتہ حالت میں کھڑے نظر آئے۔ میں خالو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن وہ خاموشی سے تیز تیز چلتے ہوئے مجھے اندر لے گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی تھی جو روڈ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ امی اور خالہ مجھے دیکھ کر لپک کر آئیں اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، لیکن میں اپنے حواسوں میں ہی کب تھا جو انہیں تسلی دیتا۔ میں تو حیرت سے کنگ کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالو ایکسیڈنٹ کے وقت ہی انتقال کر گئے تھے تو ابھی میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا؟ کیا ان کی محبت واقعی اتنی شدید تھی کہ اس سے ملے بغیر جانے کا ان کا دل رضامند نہ تھا؟ یہی وہ معمہ ہے جو کبھی مجھ سے سلجھ نہیں سکا۔ کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔